اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک پاں خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں صبح دا جاری جڑا ذکر ہے ذکر دے صدقے چ قبول ہو میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ الحجر دی 72 نمبر آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا اس آیت مجیدہ چ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دا ذکر کیتا لیکن ذکر میرے پیغمبر نال کیتا کیونکہ سابقہ نبیان دا جڑا ذکر قرآن چ موجود ہے وہ ساری ہدایت واسطے موجود ہے کہ کتھے کتھے کس کس امت نے غلطی کی تھی وہ کیڑی سزا ملی اور کیڑی کیڑی امت نے کتھے کتھے اچھا کام کیتا انہوں نے کیڑی کیڑی جزا ملی یہ قرآن حکیم چ مل جاتا ہے جنہیں نبیان دا ذکر خالق نے اس قرآن چ کیتا ہے 1,24,000 دا تو نہیں تفصیلاً کیتا لیکن جنہیں دا کیتا ہے وہ دے وچ ساڈے واسطے ہدایت ہے جڑی گل کیتی وہ تو قوم لوط دی کیتی لیکن میرا موضوع ایک پہلا لفظ ہے جڑا اللہ نے استعمال فرمایا انہاں دے عیب دا ذکر کردے ہیں انہاں دی عیب داری دا ذکر کردے ہیں انہاں دے گناہ دا ذکر کردے ہیں نو خالق نے فرمایا نا انہم لفی سکرتہم یعمہون تحقیق وہ اپنی مستی میں سرگردان تھے وہ کسی کو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ پیغمبر کی بات بھی نہیں سنتے تھے وہ اتنے برے لوگ تھے کہ اپنی ہی مستی میں سرگردان تھے اللہ ایک گل بعد کیتی ہے تو میرے نبی نے مخاطب ہو کہ اللہ کہہ رہا ہے لا امرکا میرے حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم امرکا وہ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے وہ اپنی مستی میں سرگردان تھے وہ بڑے ہی گندے لوگ تھے لا امرکا میرے حبیب مجھے قسم ہے تیری ساری زندگی کی مجھے قسم ہے تیری ساری عمر کی یہی میرا موضوع ہے جی اللہ نے پیغمبر اعظم دی ساری زندگی دی قسم اٹھائی میرے محترم سامعین شیعہ سنی احباب قسم ہمیشہ اس چیز دی اٹھائی جاندی ہے جڑی بے عیب ہے عیب دار چیز دی قسم دا کوئی معیار نہیں قسم جدوں اٹھائی جاندی ہے بے عیب تو سبحان ذات دی اٹھائی جاندی ہے تاکہ بندہ یا تو اعتبار واسطے قسم ہوتی ہے یا توجہ واسطے قسم ہوتی ہے اٹھائی بہرحال بے عیب دی جاتی اس واسطے جی اسی گناہگار ہاں جدو اپنا یقین دوان لگنے ہیں تو پھر اسی اللہ دی قسم اٹھانے ہیں ظاہر اللہ بے عیب ہے یا قرآن دی قسم اٹھانے ہیں جنہیں نہیں بھی پڑھیا انہیں سمجھا خورے قسمہ واسطے اترے ہے قرآن وہ بھی سویرے کچہری جا کے اندر ترو میرے سر تے ترو میرے سر تے یہ دی قسم بھی جڑے بندے اٹھاندے ہیں چلو نہیں بھی پڑھ دے یہ انہوں نے پتہ ہے کہ بے عیب ہے قسم جدوں اٹھائی جاندی ہے بے عیب دی کئی بندے علم دی قسم اٹھاندے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ علم بھی بے عیب ہے علمدار بھی بے عیب بندے بڑی بڑی قسم اٹھائی جاندی میرے محترم سامعین پوری دنیا اللہ جنی بے عیب تے نہیں وہ سبحان ہے جڑا جسم تو بھی مبرر ہے پتہ نہیں کی وہ ذات ہے یہ جنی کائنات ہے آخر و مخلوق ہے یہ مخلوق اپنی گل دی ویلیو بنان واسطے او دی قسم کھاندی ہے اگو صاحب لاؤ جی دی او قسم کھائے لاؤ مخلوق جدو اپنی گل دا معیار بنانا چاہتی ہے وزن بنانا چاہتی ہے تے او دی قسم کھاندے نے جڑی ذات بے عیب ہے پتہ نہیں زہرا دا بابا کنا بے عیب ہے کہ اللہ جیسی سبحان ذات بھی آندی ہے مجھے تیری ساری عمر کی قسم مجھے تیری ساری زندگی کی قسم میرے محترم سامعین نبی پاک دیاں 2 زندگیاں نے ایک اجے بھی جاری ہے ایک زندگی جزاک اللہ مولا جزائے خیر عطا فرمائے ایک حضور اللہ تعالیٰ رزق خیر اضافہ فرمائے اللہ میرے پیغمبر دیاں 2 زندگیاں ایک تو پتہ شہید دیاں بھی 2 زندگیاں جڑا بندہ شہید ہو جاندہ ہے ایک تو 71 سال دا ہے 50 سال دا شہید ہو گیا ایک تو 50 سال انہیں اتھے گزارے نے یار 50 سال گزار کے بندہ شہید ہو گیا
جدو شہید ہو گیا تو اللہ فرماندا ولا تقولوا، اینو آکھی نہ مر گیا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ مطلب ہے جہاں پیغمبر دی اطاعت وچ قتل ہوتا ہے وہ نہیں مردہ، وہ زندہ ہے۔ 50 سال دی ظاہری زندگی ہے، اگے وہ دی عرفانی زندگی ہے، اگے وہ دی نورانی زندگی ہے، اگے وہ دی ملکوتی زندگی ہے، انہوں مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے۔ دفن کرنا اور گل ہے، بندہ زندہ ہے۔ دفن کرنا اور گل ہے، بندہ زندہ ہے۔ میں تو انہوں قرآن حکیم چوہنے ثابت کر کے دے دینا، کئی باری مردے دفن کر دے ہوندے نے تے زندہ دفن ہوتا ہوتا۔ کئی باری اس طرح ہوتا ہے بندے سمجھتے ہیں اسی مردہ دفنا کے آئے ہیں، کئی باری جڑا دفن ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جڑے مٹی پاندے ہوندے نے وہ مردے ہوندے۔ اچھا ایسا سمجھیا بھی زندہ ہوئے جنہوں دفن کر کے ہونے، زندہ وہ نے جڑے دفن کر کے آئے نے تو مردہ ہو جڑا دفن ہو گیا۔ قرآن حکیم تے ایسا نہیں، آنکھوں تو میں پڑھ دینا، ایک آیت پڑھ دینا، نہ آیت پڑھ دینا۔ جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ جڑے بیٹھے بندے ہون، جڑے سنتے بندے ہون، جڑے سامنے پہ کے وہندے ہون، وہ سارے زندہ ہی ہوندے نے۔ قرآن تے ایسا نہیں۔ اچھا پہلی گل تو وہ یاد کرو نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ مطلب ہے جہاں شہید ہے ہو سکتا ہے وہ ٹکڑے ہو گئے نے، جہاں شہید ہے وہ ٹکڑے ہو گئے، سر الگ ہو گیا، تاڑ الگ ہو گیا، بازو الگ ہو گئے، لتاں الگ ہو گئی ہیں، کنے ٹکڑے ہو گئے نے۔ تو ٹکڑے نو بندے دفن پہ کر دینے، ٹکڑیاں نو دفن پہ کر دینے، وہ ٹکڑیاں چ ہو کے بھی زندہ ہے۔ بھائی شہید اگر ٹکڑے ہو گیا تو ہو سکتا ہے نا شہید کئی ٹکڑے ہو جان، کئی حصے ہو جان، اجزاء بکھر جان، لیکن کٹھے کر کے دفن کرو گے تو اللہ فرماندا ہے انہوں مردہ کہنا نہیں۔ بھلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، سوچنا بھی نہیں کہ مردہ ہے، کہنا بھی نہیں تو سوچنا بھی نہیں۔ میں کہ اللہ ہتھاں نال دفن کیتا ہوئے ہتھاں نال تو پھر کیویں بندہ انہوں آکے زندہ ہے؟ اللہ فرماندا وَلَکِن لَا تَشْعُرُونَ، میں تیرا شعور بنایا نا، اے شعور انہیں جوگا ہی نہیں ہے دی زندگی سمجھ۔ تو کیا بات ہے، انگریز پڑیاں بنا گیا سن تو تے لکھ گیا سن پی انہوں 60 سال بعد 100 سال بعد ٹھا کے نویں بنا لیا جی، اساں کیوں بنانی سی؟ ہاں انشاءاللہ جدوں ٹریکٹر بچ ڈگے نے ادوں پتہ لگا بھی یہ تے رہ گئی سی، وہ بعد کسے پڑھ کے دسے ہے پہ جنہیں بنائی سی وہ لکھ گیا سی پہ انہیں سال بعد انہوں ٹھا کے نویں بنایا جے انہیں جوگی۔ دوائیاں تے باقاعدہ تاریخ لکھی ہوندی ہے قبلہ، جنہیں تب بنائی ہوندی ہے تاریخ لکھی ہوندی ہے کہ 2024 تک 25 تک رہے گی، بعد پوائزن بن جائے گی۔ یہ دوائی ہے جڑی شفا بھی دیندی ہے، یہ دوائی ہے جڑی زہر بن جائے گی۔ یہ مطلب جس کو شے بنائی ہوئے انہوں پتہ ہوندہ ہے نا کنے جوگی ہے۔ کمال بھائی، انگریزاں پوری بنائی ہوئے تو انہوں پتہ ہے کنے جوگی ہے، تو ڈاکٹر دوائی بنائی ہوئے تو انہوں پتہ ہے کنے جوگی ہے۔ جس اللہ نے بندے بنائے نے انہوں نے پتہ ہے کنے جوگ ہے۔ اللہ فرماندہ تسی انہیں جوگے ہی نہیں وَلَکِن لَا تَشْعُرُونَ، تو اٹھے شعور چ زندگی آ ہی نہیں سکتی۔ میں نے دکھ لگتا ہے وہ جس محمد دے آنکھیں لگ کے مرنا والا بندہ شعور چ نہیں آندا، محمد دی آل تیرے شعور چ کیویں آ گیا؟ ممکن ہی نہیں، نہ رسول تیرے شعور چ آنا نہ نبی دی آل تیرے شعور چ آنی ہے۔ چپ کر کے شہید نو زندہ من جا۔ اچھا بندے دفن کر رہے ہیں ٹکڑے نو تے اللہ فرماندا زندہ زندہ اے قرآن ہے، اے سورت دا نام نہیں میں جے دسنا پھر بندے وہم چ پی جان بعد دس نہیں دس نا جڑا بندہ جاندے ہی کسٹرڈ کھانا شروع کر دے، بندے دن روٹی تے کھا لے پھر کسٹرڈ نہیں کھا لے، آؤندا وہ بھی آ جاندا ٹائم آ جان تو میں دس نہ آ جان۔ اللہ فرماندا ہے میرے حبیب وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جس وقت تو دیکھتا ہے نا ان بندوں کو تو عجیبک اجسامہم، ان کے جسم بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بیٹھے بھی ہوتے ہیں، سنتے بھی ہوتے ہیں، تیری بارگاہ میں آئے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب تو بات کہتے ہیں تو تو بھی ان کی بات کو سنتا ہے، گلاں بھی کر دینے تیرے سامنے بھی بیٹھے نے تے آئے بھی نے، بالکل سامنے بیٹھ کے گلاں پہ کر دینے، بڑے خوش فہم ہو کے گلاں پہ کر دینے، تیرے نہ کر دینے
تسی سن دے ہو، تسی کر دے ہو تے او سن دے نے، چنگے پلے بیٹھے نے۔ اللہ فرماتا کأنہم خشب مسندۃ، ان کو زندہ نہ سمجھنا، یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے رکھی گئی۔ یہ میری تقریر دی سمجھ اتھے ہی آندی ہے جتھے گیس نہ آئی ہو، جیڑے پنڈ سے گیس آ گئی ہے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں لگتا کی بیان۔ اس واسطے کہ اللہ پہ فرماندہ وہ لکڑیاں جو سکھانے کے لیے رکھی جاتی ہیں، جتھے بالن بلدا نا انہوں نے پتا ہے کہ لکڑیاں جہاں کاندھراں رکھیاں جاندیاں ٹوک کے وڈ کے، ایک سیرا کاندھرا ہوندا ہے تے ایک تھلے ہوندا ہے، وہ کدے واسطے رکھیاں جاندیاں؟ اے تہاڈی خبر ہے سکھان واسطے، تے سکھان تو بعد کدے واسطے؟ بالن واسطے۔ تہاڈی مہربانی اوڑا بالن ہوندا ہے نا او تے جو فرنیچر کدی نہیں بنیا انشاءاللہ۔ بالن صرف بالن واسطے ہی ہوندا ہے، بالن صرف سواد ہونے لگا جی، بالن صرف بالن واسطے ہوندہ ہے۔ اللہ فرماندہ تو کرنا گلاں تے او سن دے نے، او کر دے نے تے میرا حبیب تو سننا تے بیٹھے بھی چنگے پرے تیرے سامنے نے۔ تے اللہ پہ آندہ خوشبن مسندۃ، یہ لکڑیاں ہیں جو ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، جو میں لکڑیاں مسندۃ اندھے نے نہیں ہونی اندھے مسند تے فلانا بیٹھا ہے، ایڈا ٹول آ کے آنج کر کے بہنا ہوتا ہے نا، یہ لکڑی بھی انجی ہوندی ہے جڑی سکنے پئی ہوئے، تو انہوں پتہ ہے وہ دا سر پیچھا ہوتا ہے، لتاں والا پاس آگاں ہوتا ہے، آنج کر کے ہوندی ہے نا، جتے ذہن چاہ گئی ہے نا وہ سمجھ لوے۔ میں حیران ہوں بندیاں نو قبر اچ جان تو پہلا ایک واری تے یار سوچنا چاہیے ہے کہ بندے نبی دے دربار چ بیٹھے نے، اللہ آندا بالن ہے آدموں کی، بندے آ کے بیٹھے رہے تے گلاں کرتے ہیں، حضور دیا گلاں سن دے بھی نے، حضور انہوں دیا گلاں بھی سن دے نے۔ تے اللہ فرماندہ ہے وہ یارہ لکڑی، میں ترجمہ غلط نہیں کیتا، ایک اور میں آج پڑھنا، پہلا تے دا نام سن لو تو انہوں سوڑ سی، یہ جڑے بیٹھے بندے نبی دے سامنے نے تے اللہ پہ فرماندہ ہے بالن نے، اے سورت دا نام ہی منافقون ہے۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ دا مطلب ہے جڑا منافق ہے نا وہ اللہ دی نظر چ بالن، ہوں جس بالن نو رحمت اللہ علیہ آکھنا ہے نا وہ یہ آکھے پہ حضرت بالن رحمت اللہ علیہ، لیکن بالن تو پھر بالن ہی ہے۔ بالن کم کیڑے ہوندا جی؟ جی جلان دے بالن دے کم ہوندا ہے۔ ایک آیت مجید ہے قرآن حکیم دے پہلے پارے دی، جس بندے نے پڑھنا شروع کر کے بھی چھڑ دیتا ہے نا، اینا کو انہیں بھی پڑھے کیونکہ بندے چھڑ بھی دیندے ہیں، صرف 2 ورکے نے پہلے تے اگے وہ آیت آ جاندی۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جو بندے کہتے ہو کہ میرا نبی پاس سے بنا بنا کے قرآن سناتا ہے، تم اگر سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بناتے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تمام مددگاروں کو اکٹھا کر لو، ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایدے نال دی ایک صورت، ایک صورت اللہ دی چیلنج ہے، ایک آیت بھی اللہ دا چیلنج ہے، 10 آیتانی قرآن چ اللہ دا چیلنج ہے کہ ایدے جیسی بنا کے لے آؤ، کیونکہ اللہ فرماندہ ہے خبردار بصورت من مثلہ، اس کی مثل کی کوئی ایک صورت لاؤ، ایک، ایدی مثل کوئی نہیں، ایدی مثال کوئی، اے بے مثل ہے جی، اے بے مثل ہے، اے قرآن بے مثال ہے، اے دنر کسے کتاب نو تشبیہ بھی نہیں دیتی جا سکتی۔ میرے 8ویں امام دا فرمان سناؤ، میرے 8ویں امام فرماتے ہیں جس نے اللہ کو کسی شبیہ کے ذریعے مانا کہ وہ ایسا ہے، وہ نہ مانے تو بہتر۔ بہت شکریہ۔ شبیہ بن دیئے کسے جیسا کوئی ہوئے تھے، امام حسین دے روزے دی شبیہ بنی ہے، اے پنڈی پٹیاں بی بی پاک دے روزہ مبارک دی شبیہ بنی ہے، اسی ذوالجناح دی شبیہ بنانے ہیں، پہلا کو اصل ہے نا، کوشش کر کے وہ دی جیسی بنانے ہیں، وہ ایسا سی ایسا، وہ ایسا سی تے ایسا، وہ ایسا سی تے ایسا۔ میرے 8ویں امام فرماتے ہیں تم جب جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے تو اس کی شبیہ کیسی تیار کرو گے اور کس کو اس کی شبیہ سمجھو گے؟ اے قرآن ہے نا، جو اللہ اپنی ذات جویں بے مثل ہے نا، اللہ فرماتا ہے فاتو بصورت من مثلہ، کوئی اس جیسی ایک ہی صورت لے کے آ۔ ہوں جڑے پڑھے لکھے بندے نے انہاں واسطے میں محاورہ بولن لگا، پورے کفر دا ٹل لگ گیا ہے، اس کی ایک صورت بنانے کی کوئی صورت نہ نکل۔ سبحان اللہ، پڑھے لکھے حضرات نے مخاطب میں، اس کی ایک صورت بنانے کی کوئی صورت نہ نکلی، یہ جیسا کوئی کتاب ایک بھی نہیں، یارہ بے مثل ہے،
میں کدی کدی اپنے ذاکرین دوستوں مشورہ دینا، وہ کدی کدی بے خیالی سے نا وہ قصیدے والی کاپی نو پھڑ کے آندے نے میرے سر تے ذکر ہے تو قرآن تو کٹ رہے میرے ہر ذکر تک ہی رہو کہ میرے سر تے علی علیہ السلام دا ذکر ہے، میرے سر تے امام بڑی بڑی گل، ایک بڑی بڑی گل ہے کہ میرے مولا دے قصیدے نے دے وچ اے حسن دا ذکر ہے، حسین علیہ السلام دا ذکر ہے، اے مولا علی دا ذکر ہے، یہ تھوڑی قسم ہے، یہ نہیں ہوئی بتھیری ہے، وہ اتنی کافی ہے۔ مولا دا ذکر کوئی چھوٹی چیز ہے، حضرت امام حسن دا ذکر کوئی چھوٹی چیز ہے، مولا سجاد دے حق قصیدہ لکھا کوئی چھوٹی چیز ہے۔ اے شاہ جی نے آج پہلی باری میں سنیا ظہیر شاہ صاحب دے متعلق تے میں قرآن میرے سامنے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں اندروں خوشی ہوئی ہے۔ انہاں جنی باری کاپی سر تے رکھی ہے نا، انہاں کہا ہے مولا دا ذکر ہے، تو میں گل صحیح پہ کر، میرا خیال ہے گل اتنی کافی ہے۔ میں پہلی باری سنیا جی، میں تاں خوشی ہوئی ہے کہ انہاں جنی گل ہے سی نا اونی کیتی ہے کہ اے مولا دا ذکر ہے۔ مولا دا ذکر بہت بڑی بات ہے، مہربانی کر کے مولا دا ذکر آکھو، وہی بڑی بات ہے، اے نہ آکھو قرآن تو کٹ نہیں، جدو اے دے جیسا کوئی نہیں، اے دی مثل کوئی نہیں، اے دی مثال کوئی نہیں۔ حضرات یہ جو کتاب آپ کی کاپی میں شاعری ہے، یہ آپ کے قلم سے نکلی ہے، یہ محمد کی زبان سے نکلا۔ یار بڑی کمال بھی شاعری ہو گئے تے آخر کسے شاعر دے خیالات تو دے قلم چو نکلے ہیں، مہربانی اے مصطفیٰ دے منہ چو نکلے۔ میں نے پتا کیوں خطرہ ہے، میں نہ مہربانی کر کے اے دی مثل کوئی اور چیز نو نہ قرار دیو، اس واسطے کہ اگر اے دی مثل تسی بیان کرن لگ پہ نا تے لوکا پھر علی دی مثل بھی لائے ہونی جے، تے نبی فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جڑا بندہ شاعری نو آندا ہے نا کہ اے قرآن تو کٹ نہیں، تیرے سامنے کسی اہل سنت نے اپنے پیر نو منجی تے بھان کے آکھیا نا اے میرا پیر ہے تے علی تو کٹ نہیں، تے تو تبرے تو شروع ہونا ہے۔ چلو ذاکر جی بیٹھے اللہ میرے عزیزو مطاعت ہونے دی گل ہے، یہ ضرور آکھو کہ میرے مولا دا ذکر میرے سر تے میں سچی گل پہ کر، میرا ہے کافی ہے، اور مولا علی دا ذکر کوئی چھوٹی چیز ہے، لیکن بہت بڑا بھی کوئی قصیدہ لکھن والا ہوئے، بہت بڑے اشعار لکھن والا ہوئے، شاعر ہی ہے نا، شاعر ہے، وہ بہت خوبصورتی نہ لکھتا ہے، پھر وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن پڑھ کے لکھنا، میں حدیث پڑھ کے لکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ شعر یا قرآن دے مطابق ہوئے یا حدیث دے مطابق ہوئے، پھر بھی وہ مطابق ہے، قرآن نہیں۔ مہربانی کر اللہ، بہت شکریہ۔ چونکہ اگر وہ پیر نو با کے کچھ سنی آکے نا اے میرا پیر ہے تے علی تو کٹ نہیں، شیعہ جلوس کر لینا، تبرے تو شروع ہونا ہے لعنت تو، اگوں آکھنا نے پیو اپنے دا ہی نہیں۔ دیکھو ایک عام بندے نو پہ آندا ہے تے جدو علی دی مثل کوئی نہیں تے اے دی مثل کتھوں ملی؟ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور میرے مولا فرماندے ہیں یہ چپ قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، نہ ناطق کی کوئی مثال ہے نہ صامت کی کوئی مثال ہے۔ شکریہ ہو، ضمناً گل آ گئی ہے، ضمناً آئی تو آڈا کی خیال ہے نا واسطے کی نہیں ضمناً آئی ہے، میرے مہربان نے اچھے استاد دے اچھے شاگرد نے یہ مختار کھوکر صاحب نے یاد کرا دیندے نے جدوں پڑھتے، یقین کرو بڑے اچھے لگتے ہیں، یاد کرا دیندے۔ یہ جدوں اللہ فرمایا لے کے آؤ قرآن جیسی کوئی ہے تو کل کے ایک صورت ہی لے آؤ، اگے اللہ نے دعویٰ کیتا جی کمال ہو گئی، اللہ فرماندے نے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ فرماندہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے اور میں اللہ کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ کا رسول کو سکتے نہیں، میں جی پنجابی بول لوگ آندے نے میں آیت کہاں الیکشن تے کھلونا، ایک بندہ آندہ نا نال آندہ کدی بھی نہ، اور تقید کر دے، لوگ آندہ ٹریکٹر لینا ہے، وہ آندہ نا نال دا کیا کدی بھی نہ، حالانکہ کدی تو کدی بندہ کھا ہی سکتا، لیکن بندہ جدو آکھے نا کدی بھی نہ، بندے دی کوئی ویلیو نہیں، وہ دا کدی نہ کچھ بھی نہیں، بندے دی کڑی ویلیو، جدو اللہ آکھے نا نا تو پھر کدی بھی نہ، اللہ پہ فرماتا کدی بھی نہیں بنا سکتے،
تو جو نہیں بنا سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پھر اس آگ سے ڈرو. کس آگ سے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے. انسان بھی ایندھن نے ایندھن آ گیا جو پھر بالن. میں آگے سے نا بالن بیٹھا ہے. اللہ فرمانتا ہے بالن ایندھن ایندھن کی یہ کچھ پتھران دا ایندھن ہے کہ انسانہ دا ایندھن ہے. یہ مطلب ہے جی جہنم جڑا تیار ہونا ہے نا جی کچھ انسان بڑھنے نے تو تیار ہونا ہے کچھ پتھر اللہ نے بڑھنے نے تیار ہونا ہے. اللہ پتھر نو اگ لا سکتا ہے پریشان ہونے دی لوڑ نہیں. اللہ نو پٹراؤ سٹن دی بھی لوڑ نہیں. کون فیکون اور پتھر نام ہی ہوندے تاں بھی بنا سکتا سی بندے نام ہی ہوندے تاں بھی بنا سکتا سی. وہ دی مرضی ہے. اللہ فرماتا ہے میں دوزخ پڑھاں گا وہ دے کوئلے ہون گے. کوئلے کا دے ہون گے بندیاں دے تے پتھراں دے. بندے بھی وہ پتھر ہی ہون گے تقریباً جنہ دے اللہ کوڑے بنائے گا. اللہ فرماتا ہے اعدت للکافرین یہ ہم نے تیار کی ہے کافروں کے لیے. جہنم کس کے لیے تیار کی ہے؟ تھوڑے بندے بولے نے جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت سانو تو پورا ہفتہ مار پئی سی اعدت تو اسی آدھے اعدت وہاں نا اعدت میں تاں یاد ہے اعدت. اس طرح میرے استاد نے پڑھایا مولوی غلام رسول صاحب نے. انہوں نے فرمایا اہل سنت صاحب انہوں نے کہنا اعدت للکافرین وہ تیار کر رکھی ہے ہم نے آگ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. کافراں اس آگ دے وچ ڈگنے جنہ دے کوڑے بڑھنے نے وہ منافق ہونے نے. یار بالن ہو رہے بچ ڈگن والے ہو رہے پہلا بالن بڑھنے نا یار تھلے بالن بالدا تو روٹی پک دیا روٹی پک دی توا گرم ہو جائے تو گرم کدوں ہوتا ہے؟ اگ بڑھے اگ پہلا بال دے گی روٹی پہلا اتنے پائی ہے اگ پہلا بالنی حکے دی ماری بندے لاندے پہلا باری لا دیں اگ پہلا بال اگ پہلا تیار کر دیں. مہربانی جنہوں حکا ذہن چ نہیں پہ آتا جہنم کے نہ پتہ لگ جائے گا. یہ مطلب ہے گل ذہن چ آ گئی نا جہاں پہلا کام کرنا والا وہ پہلا کرنا. خیر وہ تھوڑی پہلا کرنا وضو پہلا کہ نماز پہلا وضو ہے پھر نماز ہے. یہ مطلب پہلا بالن بڑھنا ہے پھر وچ کافر ڈگنا ہے. ہوں دسو ہاں جی منافق پہلا بڑھنے نے کہ کافر پہلا بڑھنا؟ کیوں؟ انہوں نے اگ بڑھنی ہے تھوڑی خیر ہوئے. منافق پہلا پھر بڑھن گے نا تو کافر اس اگ دے. یار صرف قرآن پہ پڑھنا میں تشریح نہیں کر رہا. قرآن اعدت للکافرین تیار کیتی ہے کافراں واسطے تے تیار کدے نال کرنی ہے؟ منافقاں نال. او صحابی دی قبر چملا جس مسجد نبوی وچ کھلو کے پوچھا یا رسول اللہ او منافق کینوں آندے نے؟ فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہوتا. کمال منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے. پھر میں قرآن ہاتھ لے کے شیعہ اور اہل سنت دوستو آکھن واسطے تیار ہوں کوئی مبالغہ نہیں. کافر دے سڑنے چ کوئی 2-3 منٹ لیٹ ہو سکتی ہے منکر علی دے سڑنے چ منٹ بھی لیٹ. مہربان یہ مطلب ہے نبی دل میں کسی ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی. عرض کرتا انسان سبھی کرتا ہے اگر پیار علی سے اللہ نے دوزخ کو بنانے کی ضرورت. سبحان یا علی. وہ میں زندگی دی گل کر رہا تھا کہ کئی باری بیٹھے بندے مردے ہوندے نے کئی باری قبر جاندے بندے زندہ ہوندے. یہ جدے آنکھیں لگ کے مر جانا زندگی ہوئے اس مصطفیٰ نو مردہ آکھنا اسلام دی توہین. مولا تعالیٰ جزا پیغمبر زندہ نے انہوں بھی زندہ نے پھر بھی زندہ رہن گے. اچھا ساری زندگی دی قسم کھا دی ہے. ایک تے نبی دی وہ زندگی ہے جدا پتہ ہی نہیں پہ شروع کتھوں ہوندی. تساں 1000 باری سنے ہوگا گا اکن تو نبی ہیں و آدم و بین الماء و تین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. یہ مطلب جدو آدم بنے نہیں سن نبی ادو نہیں نبی سن. یہ مطلب پتہ نہیں کدوں دی زندگی شروع ہوندی تے کتھے جا کے زندگی مکنی ہے. لیکن جتھوں شروع ہو کے جتھے مکدی ہے نا اللہ فرماندا اللہ امرکا مجھے تیری ساری زندگی کی قسم
سواد آیا، لطف آیا، لیکن میں اس زندگی تے بحث نہیں کرتا کہ بلا ملکوتی زندگی ہے اور نورانی زندگی ہے اور عرفانی زندگی ہے۔ ظاہری نبی پاک دی زندگی کنی 63 سال، مولا تانوں جزا دے وے، چل مولوی ایتھے یار مک، یہ 63 سال نبی دی زندگی ظاہری ہے، پوری زندگی دی اللہ قسم کھا دی ہے نا۔ 72 نمبر آئے تھے، آیت دا نمبر ہی ایسا بھولنے والی گل ہی نہیں ہو گیا۔ 72 نمبر آئے تھے سورہ حجر، اللہ فرماتا ہے لعمرک، میرے حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم۔ یہ مطلب ہے نبی دی پہلی زندگی دا پہلا دن جدن سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ دی گود چائے نے، ادو میں زندگی قسم دے قابل سی۔ جدو 10 سال دے ہوئے ادو میں قسم دے قابل، جدو 20 سال دے ہوئے ادو میں قسم دے قابل، جدو 40 سال دے ہوئے ادو میں قسم دے قابل، جدو 63 سال دے ہو کے دنیا تو وصال کر گئے ادو میں قسم دے قابل۔ نبی دی پوری زندگی جو جگہ آؤندی ہے جتھے اللہ قسم نہ چکی ہو نہیں، یہ مطلب ساری زندگی بے عیب ہے۔ تہاڈی خیال خیر ہوئے، نبی پاک دی ساری زندگی بے عیب ہے نا۔ اتیاں بھیناں بیٹھیاں نے، میں ہر مجلس اج کل پہ دسنا تے ایتھے بھی دس دینا، کیونکہ تسی باہر سیڑیاں سوڑیاں سن لیندے ہو یا کئی تیاں بھیناں کدی کدی مجلس چ آؤندیاں۔ بھین میری ہے جدو بندہ 2:30-3 بجے رات نو آوے نا گھر، پوچھنی ہے تو کتھے سی، وہ آندا ایتھے یہی آخنا ایتھے ہی سا، وہ آندی ہے ایتھے تے میں سا، کرما والیا تو کتھے، وہ پھر ایک دال آندا ہے تو میں لگن نہیں دینا، وہ پھر اپنی بیوی نو آندا ہے میری جان، پہلا تو ادھی مک جاندی ہے اس گل تو، تے مینوں اپنی جان پہ اگوں آندا ہے میری جان مینوں تیری قسم ہے میں ایتھے سا۔ بھیناں میریاں لکھ لیں، جدو بندہ آکھے نا مینوں تیری قسم ہے سمجھی جھوٹ بولے، ایسا ایک سچی نہیں کر تے ایتھے کر کے آ گیا ہے پھر نواجے سے، کیونکہ انہوں پتہ ہے پہ انہیں اعتماد سے آ گئی ہے، وہ بیچاری سمجھ دی اور میری قسم کھا گیا ہے میری۔ جدو آکھے نا بھین میری یاد رکھنا، پاویں گھراں چ اس گل تو کوئی جو بھی ہوئے پھر میں سچی گل کرنی، جدو تینوں آکھے نا مینوں تیری قسم ہے میں ایتھے ہی ساں، انہوں سر تے ہتھ رکھ کے آہ میری جان مینوں تیری قسم ہے تو ایتھے کوئی نہیں۔ کیوں؟ میں دلیل دے جدی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ پولی پالی سمجھ دی ہے کہ جدو میری سو چک گیا، بہن میری یہ سو ہے ہی کوئی نہیں، قسم ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہر مستور کو جب قسم اٹھاتا ہے کوئی تو وہ پہلے خود سوچے کیا میں قابل قسم ہوں۔ صدقے بھائی صدقے، قسم وہ دکھاتی جاندی ہے جدے وچ عیب بھی کوئی نہ ہوئے، قسم وہ دکھاتی جاندی ہے جدے وچ کمی کوئی نہ ہوئے۔ کمی دی گل پہ کرنا، میں گناہ دی کوئی گل نہیں کر رہا، میں کمی دی گل پہ کرنا۔ صلوات پڑھ کی ہے اوہو، یہ مطلب ہے بندیاں دا نا صلوات پڑھن تو بھی پہلا ہاسا نکل گیا۔ ایک یہ کسے فقہ وچوں یہ جرم ثابت کر کے میں نے دسو یہ سزا کی ہے، ہیٹلا بدن اتنے بند ہو جائے اتلا تھلے بند ہو جائے، یہ فقہ حنفیہ کو کوڑے ہون، فقہ جعفریہ کوئی سزا ہوئے، کوئی مہینہ اندر رہنا ہوئے، یا روزے رکھنے پین 60، بولو یار نمازہ پڑھانیاں ہوں یا 60 بندے نے کھانا کھوانا پہ، دنیا دا کوئی بندہ اہل سنت ہوئے تو اپنی فقہ والے کو پوچھ کے دسے، شیعہ اپنی فقہ جو پوچھ سن یا آنچ ویکھیا سا مولوی نو آنچ کر کے بٹن ہیٹلا ہوتے جائیں یہ دا کی سزا بنتی ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں سزا بنتی، یہ دا مطلب گناہ نہیں ہویا لیکن عیب ہے، صدقے جاواں گناہ کوئی نہیں کیتا لیکن تھوڑی جی کمی ہوئی ہے، ان کی اندر نے کو میں دسنا انج ہونا نہیں سی چاہیے، ہائے ہائے انج ہونا نہیں سی چاہیے، یہ میرے سٹیٹس دے خلاف ہے کہ میں ہیٹھا ہوتا بند کی طرح۔ تو انہوں پتہ ہے بندہ پاویں کڈا پڑھیا لکھیا ہوئے تو پاویں وہ کڈا بڑا افسر ہوئے، روٹی کھاندے ہوں دے نک تے چوڑ لگ جانا، وہ پاویں کڈیاں چنگیاں گلاں کرے لوگ آندے رہو جا کھیڑ جا۔ یقین کرو چنگا بھلا پڑھیا لکھیا بندہ ایکسین کیوں نہ ہوئے، بڑا بندہ ہوئے ایتھے 2 چوڑ لگے ہوں یا مچھاں کچھ ہورا تھوڑا لگا ہوئے تے وہ گلاں کرے بڑیاں بڑیاں روس دیاں تے چائنا دیاں تے امریکہ دیاں، اب بندہ جا منہ پہنچ جا،
یہ اصل کی ہے اصل انج ہونا نہیں سی چاہیے انج ہونا نہیں سی چاہیے کہ بلا نہ یہ گناہ ہے نہ یہ اتنے کوئی کفارہ ہے نہ یہ اتنے کوئی روزے رکھنے پہندے نے لیکن چھوٹی جی گل ہے جیڑی وہ سٹیٹس دے مطابق نہیں سی سٹیٹس دے مطابق نہیں سی ایک چھوٹی جی کمی ہے جیڑی وہ دے کلو ہو گئی ہے جی دے کلو اینی بھی نہ ہوئے وہ دیاں اللہ قسمہ کھل مولا تو انہوں جزا دے دے اللہ فرماتا حبیب میں نے تیری ساری زندگی دی قسم ہوں میں اپنا مذہب بیان کرنے لگا جناب 3 منٹ ہو گئے نے تھوڑا ٹائم اور پڑھنے جی اپنے دوستوں ٹائم دینے نبی دی پوری زندگی دی قسم یہ دا مطلب ہے نبی دا بچپن بھی بے عیب ہے جوانی بے عیب ہے آج جنہ بالا نے بابیاں دے منڈ پٹاخے چلائے نے تانوں پتہ ہے جتھے بابا گانا کرنے والا نہ ہوئے اتھے پٹاخا بھی ضائع نہیں کرتے اتھے چلاندے نے جتھے اگے طرح نکلیا ہوئے کمزور دل بندہ ہوندہ ہے اتھو پٹاخا لے ہوندے نے او دے سرانے آ کے چلاندے نے حالا ضروری تھی نہ کہ پرہ دفع ہو اتھے آ کے چلانا ہے اس وڈیاں وڈیاں گالاں کڈنیاں نے تو انہاں پرلے محلے جا کے آکھنا ہے او درجے بابا بچپن ہے ساڑھے پینڈ دا علاقے دے ایک بندہ سی سائیکل تے بچارہ جاندہ ہی پیا بندہ سی کوئی 50 سال دا وہ منڈے نے نا ایڈے منڈے نے وہ دے گئے نا سائیکل تے اگلے پہیے ہی سوٹی دے تے اتوں جی ہو کے ڈگنا سی نا انہیں 2-4 تارہ ٹوٹیاں بچارے ڈگ پیا وہ سکھا ہوئے کدھا جو وہ 2-3 گاڑاں کڑیاں آگا پیچھا ہویا حرام دے جم کے باہر کڑ چھڑے نے 2-4 گلہ کی دے ٹوئی وہ بابا ہو گیا 80 سال دا وہ دے پتر جوان سنے انہیں حج شاج دے پیج دے نا وہ بچہ جڑا دوجہ سی نا جی وہ سعودی عرب چلا تے نالوں نہ آکا حج بھی کر کے آواں گا بابا 80 سال دا وہ جوان ہو گیا سی اوڑا بچپن سے 23 سال دا ہو گیا سی وہ بندے بابے بیکھیا تیان پتہ ہے سی بابے نو ہوئی ہو سکے ایک ہی ہے ہو سکے بابا جی آدمی چلا کے ہو سکے وہ ادھا بھی ہو جانا آہ بندے آکھنا گے گل کی ہو سکا پتر تیرا نہیں ہوتا تو کھجڑ ہی ہوئے گا پاویں کعبے دے وچ بڑھ جا ہو سکیا بزرگوں کی پہ کر دے وہ چرا گھبرا کے آ گیا کہنے لگا بزرگوں میری گل سنو غلطی ہو جاندی ہے بندے کو معافی دے چھڑو اللہ دے گھر چلنا حضور دے روزے تے چلنا چلو کوئی گل نہیں وہ بابا آکھنا جاؤں میں ڈگا مینوں پتہ بندے آکھنا چلو بابا جی وہ آکھنا گا چلو جی نہیں کرو بابا جی میں تہاڈے کو منا کے جانا ہو سکا کیویں ہو سکا بابا جی تسی دسو تہاڈی ادو عمر کنی سی 50 سال دے میں کیڈا گسا ہو سکا ایڈا کو ہو سکا پھر ایڈیاں دا گسا تو نہیں نہ کری میرے مولا کو جزا دے ہر بندے دی زندگی دا ایک حصہ ہے نا جڑا قابل ذکر نہیں تسی تے میرا ایڈے ہی اترے ہو سارے وہ یار نکے نکے ہوندے سا جدوں کسے بابے نے شرارت کرنی کسے دی مجی پٹھی کر چھڑنے ہو جاندہ سی سر ایک بزرگاں دی منجی چوکے منڈے رامی ہوتے چھپڑے تارا ہے سن منجی ستے سنو سر کی جڑے تو گرمی بڑی تھی لیٹ کو نہیں سی ہوندی وہ اٹھے تے دوالے پانی ہونا حال ہونا مر کچھ بھی نہیں چھپڑے بڑے بڑے اترے کام کدوں چھوٹے ہوندے ہیں یہ دا مطلب ہے ہر بندہ اپنی زندگی دی سون دے سکتا ہے بچپن کٹ کے جدا بچپن وچ پا کے اللہ آکھے نا تیری زندگی دی قسم میں کدی فضول مثال نہیں دیتی میرے نبی دا بچپن وچ پا کے اللہ فرمایا ہے جدوں تو گود سے ادوں بھی قسم جدوں 8 سال دا سا ادوں بھی قسم یہ دا مطلب ہے بچپن بھی بے عیب جلدی بولو او یارا بے عیب چھوٹا بچہ ہے سامنے چلو ہے ادو چھوٹا بیٹھا ہے اس سور دا گوشت نہیں کھاتا کھاتا ہے نہیں وہ آدھا میں بیکھیا بھی نہیں سور کے ہوتا تو وہ میں نے کہڑے پاسے پان لگا اس ویلے دی زندگی دے بچپن چ سور دا گوشت نہیں اس معاملے چ بے عیب ہے لیکن اپنی وجہ تو نہیں جدے دسترخوان تو کھاندا ہے وہ دی وجہ تو یار بچہ حرام گوشت نہیں کھاندا کیونکہ جدے دسترخوان تے پہ پڑھدا ہے انہاں ول سور دا گوشت ہوندا ہی نہیں یہ دا مطلب ہے کائنات دے بچپن دا بے عیب ہونا اس مربی دے سر تے جڑا انہوں کھواندا ہے میرے بال وہ کھاندے نے جڑا میں کھوانا تیرے بچے وہ کھاندے نے جو تو کھوانا ہے قرآن تے میرا ہاتھی محمد وہ کھاندا ہے جو ابو طالب کھواندا ہے صدقے تاواں تیرے بے عیب ہون تو تیری ساری زندگی دی قسم یہ دا مطلب اگر حضور کا بچپن بے عیب ہے تو ابو طالب کی قضا بے عیب
ابو طالب دا دسترخوان بے عیب نبی بچپن چ بھی پاک نے علی ولی اللہ مہربانی شکریہ قبلہ کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ نبی دا بچپن بھی بے عیب ہے جوانی تھوڑا جا تامن پر بے عیب ہے بڑھاپا نبی دی محفل بھی بے عیب ہے نبی دی تنہائی بھی بے عیب ہے نبی دے دن بھی بے عیب نے نبی دیاں راتاں بھی بے عیب نے بچپن بے عیب جوانی بے عیب بڑھاپا بے عیب جیڑا اسی ظلم کر بیٹھے ہیں نا جدی وجہ تو بندے سانو کافر آندے نے سانو دس دین میں بنیادی عقیدہ دس دینا تو میرے متھے تے کافر لکھ جا روڑا کوئی نہیں قرآن تے میرا ہاتھ تھی نہ کوڑے دا فرق ہے کیڑا کٹ دا تے کیڑا نہیں کٹ دا کیڑا ماتم کر دا تے کیڑا نہیں کر دا کیڑا 8 پڑھ دا تراویاں کیڑا 20 پڑھ دا کیڑا ایک بھی نہیں پڑھ دا کنے علام لائے ہیں تے کنے کالے کپڑے پائے نے تے روڑا ہی کوئی نہیں بنیادی فرق قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس لگا بنیادی فرق جتھوں سارا مذہب جمے ہے نا میں جمن والے دن دی گل کرن لگا ساڈے مذہب دی پیدائش ہے کہ جدوں نبی نو اساں پوری زندگی دا بے عیب منیا نا او دے تو بعد ہادی اونوں منیا جدا بچپن محمد دے بچپن جیسا جدی جوانی رسول دی جوانی جیسی ہوئے جدا بڑھاپا نبی دے بڑھاپے جیسا ہو نہیں ہور نیڑے کر دے ہو اور نیڑے کر دے ہو ایسے انسان نو اپنا ہادی امام اور پھر اللہ دا ولی تے نبی دا خلیفہ منے ہیں جیڑا لفظ مولا محمد تے آوے اوہی لفظ مولا علی دے صدقہ جانا مولا تو انہوں جزا دے بے پوری دنیا نے آکھا کہ نبی تے عصمت مک گئی نبی تے عصمت مک گئی حضور تے نبوت مکی عصمت نہیں مکی نبی تو بعد ہدایت نہیں مکی عصمت نہیں مکی ہدایت نہیں مکی ہادی ہو ہوندا جڑا کسے کو راہ نہ پوچھے چلو بھائی ایتھے مینوں آوندے ہاں 2-3 سال کیوں جی ملک صاحب نمبردار صاحب ہو ہی گئے ہن تقریباً مینوں پتہ لگ گیا کہ کتھوں مڑنا ہے مینوں نہیں پتہ شاہ رانے پتہ ہے انہوں نے میں کہا کتھوں مڑنا ہے انہاں دسنا میں کتھوں مڑنا ہے انہاں کہا دسنا ان شاہ راہ مینوں دسیا بھائی اتھوں مڑنا ہن میں پوچھیا تو انہاں دسے ہے بھی کٹھے ہی ساں گھروں بھی کٹھے ہی آئے ہیں گھروں بھی کٹھے آیا تو میں پہ پوچھنا کتھوں مڑنا ہے انہاں کہا اتھوں مڑنا ہے پھر قرآن دی قسم اسی دووے ایکو جیت نہیں ایک پوچھن والا ہے تو ایک دسن والا ہے پوچھن والا ہو رہے بولو بولو جی دسن والا ہو رہے پوچھن والے کو پوچھی دا ہے کہ دسن والے کو پوچھی دا ہے اتھوں کھلو کہ میں پوچھدا ہوا کہ مڑ پنگواں کدھر ہے اتوں آ جانا کی اس میں گرامی قاسم مختار صاحب قاسم صاحب اتوں آ جان اے ویکھن پہ مولوی پہ پوچھدا کسے نو پئی آنا انہاں بھی اتھے ہی میرا خیال ہے جدوں میں پوچھنا پہ اگوں پئی کتھے وے او پنڈ تے انہاں نوں میرے کولوں پوچھن دی لوڑ تے نہیں انہاں نوں حساب لگ جانا چاہیے جڑا آپ پہ پوچھدا ہے سبحان اللہ جڑا آپ پہ پوچھدا ہے تے کولوں کی پوچھنا ہے او دے کولوں نہ پوچھدا جڑا اینوں پہ دسدا روڑا صرف اینا خدا دی قسم اڑا منکر لفظ ساڑھے تے پائے نے منکر نے اے میں نے سمجھ نہیں آئی کل میں سانگلے گیا میں کہتے کنے کو سکول نے انہاں کہا 20-25 سکول میں تو آٹے پائی جی بچے کنیا سکولہ جی پڑھ دیں ہو سکے ایک سکول جی پڑھ دیں تو میں باقیہ دے منکر ہو ایک سکول ہی تو آٹے بچے پڑھ دیں تو باقی 24 سکولہ دے منکر ہو انہاں کہا نہیں جی منکر کا دیں اساں ویکھیا ہے ایتھے ماحول ٹھیک ہے ایتھے ٹیچر ٹھیک نے پلے گراؤنڈ ٹھیک ہے ایتھے تعلیم ٹھیک ہے ایتھے کتاب ٹھیک ہے ایتھے پڑھانا والا ٹھیک ہے قرآن دی قسم اسی کسے دے منکر نہیں اسی نبی تو بعد علی تے بوئے تے آئے ہیں ٹیچر ٹھیک ہے کتاب ٹھیک ہے آئے ہائے ماحول ٹھیک ہے سبحان عزیزو منکر ہونا نہیں کری گل جتھوں مرضی سکول چ تسی داخل کرا لو جڑا بندہ میرے کو پہ پوچھدا ہے میں پہ پوچھنا کدھر جانا ہے وہ سمجھدا میں کہ میں تینوں دسنا اے آکھن گے قاسم صاحب مولوی صاحب تسی رہن دیو جتوں تسی پہ پوچھدے ہو نا اما بھی اتھوں ہی پوچھ لینا علی تو لے کے مادی تک 12 ہونے ہی چھٹ دینا ثابت کرے نہ 12 کسے کو مسئلہ پوچھے ہوئے
کسے نہ دے علم میں اضافہ کیتا ہوئے. ساڑھے کو ایسا خاندان نبی تو بعد موجود ہے. نبوت حضور تے ختم. آخری گل کرنے کا نبوت حضور تے ختم ہے. ہن تسی دسو ایک باری سوال نے 2-3 تو مجلس مقام پوری اے کیڑے نبی تے نبوت ختم ہوئی؟ خاتم الانبیاء حضور تو ہوئی, باقی تو نہیں کسے تے ہوئی. کنے پھر نبی نے جنہ تے ختم ہوئی؟ کنے نبی نے جنہ تے ختم ہوئی؟ ایک سرکار تو ہی ہوئی. ایک تہاڈی مہربانی ہے شیعہ سنی مل کے نا ایک واری اس ایک تے درود پڑھ. میں تو انہوں آکھا سی ایک تے پڑھ. یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. اللہ فرمایا کدوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی. کدھر تے؟ اور نبی تے. نبی کنے نے؟ ایک. اس ایک تے پڑھو. ہاتھ موک گئی ہوئے. اللہ آندہ ہے ملائکہ درود پڑھ دینے نبی تے. اللہ درود پڑھ دے نبی تے نبوت بھی ایک تے ختم ہوئی. میں پہ آنا اس ایک تے درود پڑھو تسی جدوں پڑھ دے ہو نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے محمد تے رک دے کیوں؟ پھر نبوت ایک تے مک گئی ہے, درود بھی نبی تے پڑھنا. جدوں آکھے ایک باری پھر پڑھو ایک تے پڑھو. میرا خیال ہے اتنے مجلس مکمل ہو جانی چاہیے. میں جنوں ہی آکھاں گا نا اہل حدیث نو بھی پڑھ وہ بھی یہی پڑھے گا جو تُہاں پڑھے. دیوبندی نو آکھاں گا وہ بھی یہی پڑھے گا. قرآن تے ہاتھ رکھ کے مولوی دس جدو ایک تے درود پڑھنا ہے اے آل نو وچ اساں پایا کہ نبی پایا؟ مہربانی جی مہربانی. کتھوں تینوں پتہ لگا کہ محمد دے نال آل تے بھی درود پڑھنا؟ جدو پڑھاں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنا ایک تے گئے کئیاں تے من سارے ایک نے. سبحان اللہ. سواد نہیں آیا. میں تمہیں گل دساں بڑی دنیا ایسی ہے جڑی آل تے درود نہیں پڑھنا چاہتی. انہوں نے پڑھنا پیندا ہے. جی میں کئی بندے نماز پڑھتے ہیں تو کئیاں نوں پڑھنی پی جاندی ہے کسے ویلے. تو ہم تو خیر کسے گل دا نہیں پتا. میں ہی ہوشیار ہوں تواڈے چوں. میں پہ آنا کئی بندے باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں. اہل سنت ہون شیعہ ہون اہل حدیث ہون ہر مذہب دے کوئی 2-4 بندے تے کتے نہ کتے خیر ہوئے تواڈی. سارے نہیں پڑھتے لیکن ہر مذہب دے کچھ بندے نماز پڑھتے ہیں. کئی ایسے نے مہربان جنہوں کئی باری پڑھنی پی جاندی ہے. وہ تمہیں میں دس ختم ہوئے نا 10ویں دا مسیتے رکھیا کسے چودھری نے. نہیں تُہاں غور نہیں فرما. کسے چودھری زمیندار دا ختم کیونکہ ماڑے بندے تے گھر ہی دعا لیندے نے. بڑے بڑے لوگ پھر مسجد بھی دعاندے نے. ویسے تے مولوی صاحب مہربان ہون تے ہر بندے دا چاہیے اتھے ہی ختم پڑھیا جائے. لیکن وہ مسیتے ختم رکھ لین 12:30 بجے ختم دا ٹائم ہوئے تے پڑھونے کچھ لیٹ ہو جان 1:45 ہو جائے 10 منٹ کٹ 1 ہو جان. پھر مولوی صاحب آندے نے یار 12:30 ختم پڑھنا سی 1 بجے اذان ہونی سی تے ہن تسی آئے 1 ویلے ہو. ہن بہتر ہے پہلا نماز پڑھ لئیے تے پھر ختم پڑھنے. او پھر کئیاں نوں پھر پڑھنی انہاں دی میں حالت ویکھی ہے اکھاں نال. پریشان نہیں ہونا. او پھر اٹھ کے وضو کرن جاندے نے. سارے پہلا 2 جی بیٹھے ہوندے نے ختم تے جو بیٹھے ختم تے بندہ بغیر وضو بہ سکدے لیکن نماز پڑھنے واسطے جاندے ٹوٹیاں تے. میں ٹوٹیاں تے بیٹھے بندے ایک دوجے نوں ارکاں مار دے ویکھے نے. او ایک پہ آندا سی تو پھسایا میں تینوں سویر دا آکھیا تینوں میں سویرے ترلے کرن لگا اٹھ پائے اٹھ. ہن آرام ہے پڑھو. او سکا تو پھسایا میں یہ مطلب کئیاں نوں پڑھنی پی جاندی ہے. جڑا باقاعدہ پڑھدا ہے وہ تو بڑا خوش قسمت ہے. وہ بھی ویسے خوش قسمت ہی ہے جنہوں کدی کدی پڑھنی پی جا. بھائی اچھا ہی ہے ماڑے تے نہ کم پڑھنی پی جاندی. جویں جس کدی نہ پڑھی ہوئے انہوں پڑھنی پی جاندی ہے نا. خدا دی قسم بڑے جا بندے نے جڑے درود پڑھنا نہیں چاہتے آل تے نبی تے پڑھنا چاہتے نے آل تو پیڑے پیندے نے. کدی آندے نے صلی اللہ علیہ وسلم. سار اٹھاؤ غور نہ سنو. صلی اللہ کیوں نہیں آندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے ایڈی جلدی ہے صرف آل ہی بچوں کرنی ہے.
میں وزیر آباد ایک گڈی کھڑوتی دیکھی وہ پیچھے لکھیا سی اللہم صلی علی محمد، بس اللہم صلی علی محمد، وہ تصویر میں بنا لی گڈی دی. میں جو پتہ لگے تو اتنے کر کے آ گیا. میں ایک بندے ہاں کیا میں کہ یار درود ہے، انہوں نے کہا نہیں ادھا ہے. پورا کیویں ہوندا ہے؟ ہو سکیا آل نو نال لکھیے تے. میں گڈی تے پڑھیا ویکھیا آندا می منہ پی گیا ہونا. میں کیا آل تے ہی پینا سی، اللہم تے نہیں پیا. افسوس کی گل کی جا سکتی کہ بلا اللہم تے نہیں پیا، صلی اللہ تے نہیں پیا. تے جتھا آل تے میں کی کرتے ہو؟ یہ مطلب بندیاں دا دل ادھر ویکھو نہیں کرتا. کدی لوگ بچ تالا پا لیندے نے آل کٹ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بچوں کی نکلی آل. ایک مولوی صاحب پہ نے وہ پگ دے وچ پھل ٹونک کے نا وہ فرماندے نے صلو علی الحبیب. چلو آل ہی بچوں نکلی نا. تحریر چو کڈی نے، تقریر چو کڈی نے. میں کہ اللہ بنے گا کی؟ اللہ فرمایا میں بھی اللہ، میں نماز چینج پھسائے نے انہوں پڑھنا پہ. جدو نماز پڑھن گے انہوں پڑھنا آکھن گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مطلب ہے مصطفیٰ کے بعد نبوت کا خاتمہ ہے، درود کا خاتمہ نہیں. جب تک درود رہے گا آل محمد رہے گا. ہے نبی تو بعد کوئی ایسا بے عیب جدے تے درود ہے؟ لوکاں دا دل کردا ہے اودے تے بھی ٹر جا درود تے اودے تے بھی ٹر جا. میں تینوں ایکو گل دساں، درود او ڈا کے جڑی رکدی نہیں. پڑھو ذرا پڑھو. چلا گیا، چلا بھی گیا، چلا گیا. مصطفیٰ تے بھی ٹر گیا، مصطفیٰ دی بھی آل تے بھی ٹر گیا. جڑے بندے سمجھتے نا آل وچ صحابہ بھی آوندے نے تے آل وچ نبی دیاں بیویاں بھی آوندیاں، او مطمئن ہو جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد آکھو. جے وچ نے تے ٹر گیا. کنے بندے سن رہے ہیں؟ میں پیانا جدو یقین ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل محمد وچ صحابہ بھی موجود، ٹھیک ہے، آل محمد ازواج رسول بھی موجود، ٹھیک ہو، ذریت بھی موجود، ٹھیک ہو. یہ مطلب ہے جی ویچی نے تے جدو میں آکھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سارے تے ٹر گیا. مطمئن ہونا چاہیے. تے جے سمجھنا کہ سارے ویچی نے تے وکھرا صحابے ہی آکھندا کی وہ تو چلا گیا درود وچ چلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بندے اطمینان چ نہیں آئے، پھر مطمئن نہیں ہوئے. پھر بندے آکھیا آل ہی و صحابہ ہی و ازواج ہی و ذریت ہی اجمعین. پھر بندے نوں نیندر آئی ہے کہ وچ صحابہ پہ گئے نے، انہوں نے وہم پہ گیا کہ اشرا دن صحابہ میں کھلار کے اے نہ پوچھنا ادھر پڑھدا سا ساڈے ال تین پیڑ ہوندی. حالانکہ دل کرے صحابہ کو چپیڑاں کھا لین، صحابہ آکھن مرو اسی تے آپ انہاں تے پڑھدے. کتے صحابہ نہ ناراض ہو جائے. یقین کرو، یقین کرو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے خود اس خاندان تے درود پڑھتے. پکی گل تے سا درود کدے تے جاندا کر لو جدھر کرنا جی، کوئی رولا نہیں، کر لو جتھے جتھے بھیجنا بھیج لو. ایک تو دساں درود تہاں کنے بجے پڑھیا؟ اس ویلے میرے کول جناب 4:20 تساں درود پڑھیا پہنچ گیا. تسی رات نو 2:05 تے بھی پڑھو نا اسی ویلے پہنچ جاندہ ہے، کیونکہ وہ ہر ویلے اس حالت جنے کے درود قبول کرنا ہے. کمال یار درود پا کے جاندہ بے عیب تے جی میں نبی دی پوری زندگی دی قسم ہے جدہ تا درود ہے وہ دی بھی پوری زندگی بے عیب ہے. ایسے بندے تے درود نہیں جاندہ. رات رو بندہ 3 بجے ہوتے تے درود پڑے وہ اگو نان گیا ہوئے. اونا تے جاندہ جو یوتا ہے راکو مدد ہی جو ہر وقت پاک، جو ہر وقت پاک ہے. اللہ فرماسی درود پڑھو تے درود پڑھن تو بعد ایک کام کرو. شکریہ کے بنا درود پڑھو ایک کام کرو. چنگے کپڑے پوا کے ماں وردی بار کڈے تے منہ چم کے
تے انہوں کریم لا کے تبت گل چ تبت پاؤڈر پا کے سونا بنا کے تے وردی چنگی پا کے آکھے سکولے جا تے وہ آکھے میں نہیں جا وہ سکا مرے تینوں وردی کا دے واسطے وہ وردی کا دے واسطے پوائی کریم کا دے واسطے تینوں تیار کا دے واسطے کیتا سکول واسطے جڑا تیار ہو کے نہ جائے وہ چھڈو جڑا تیار ہی نہیں ہویا سویر دا اونچی ستا ہے وہ دی چھڈو جڑا تیار ہو کے سکولے نے وہ تے وٹ چڑھدا ہے کہ چڑھدا ہے اے درود پڑھنا تیاری ہے درود پڑھنا تیاری ہے دوجا لفظ استعمال کرنا درود حلف ہے درود حلف ہے حلف اٹھان تو بعد کو کام بھی کرنا ہوتا ہے کہ حلف اٹھا کے رمے پائی جانا حلف جدو بندے اٹھاندے اس تو بعد کام کرتے ہیں کئی باری بندے حلف دے مطابق کام نہ کرن تے لوگ آندے نے مرے تو حلف بھی چکے ہے کردہ بھی تو کھ نہیں وہ حلف کا تھا چکے ہے یہ مطلب حلف چک کے بے ایمانی بولو بولو حلف چک کے بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے قرآن میرے ہاتھ چے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اے صرف حلف اے صرف حلف ہے یہ دے اگے کام شروع ہوتا ہے میں کہا کی کریے اللہ فرماتا سلو پڑھو میں کہا جی پڑھ لے فرمایا جیدے تے پڑھیا ہی نا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آپ اسے تسلیم کر جس طرح تسلیم کر دے جو آل محمد پہ درود پڑھ کے انہیں تسلیم نہیں کرتا وہ حلف سے غداری کر رہا ہے پروفیسر سمجھنا میں ہرنوں جج سمجھنا میں حضرت ہرنوں 10 محرم دی صبح نو ایڈا وڈا فیصلہ کیتا کہ بلا حضرت ہر جنہوں پلٹ کے آئے نا شبیر بن شام دے کہ سپاہی نے پوچھا کدھر ہو سکیا میں چھڑ گیا یزید نو تے چلا کتھے میں ہو سکیا حسین ابن علی ہو سکیا کیوں ہو سکیا میں نو سمجھ آ گئی ہے ہو سکیا قاضی ہو سکیا مر گیا میں جیوں دا نہ میری کوئی نماز رہی ہے نہ کو میرا بسم اللہ میں ہوں کیا شاہی نہ میرا کوئی روزہ رہا ہے نہ میرا کوئی حج رہا ہے اور میری ساری زندگی دی عبادت برباد ہو گئی میری بھی محنت برباد نہ کرے بڑا اہم گل کر رہے ہیں ہو سکیا میری نمازاں گئیاں روزے گئے حج گئے شب داری گئی راتاں نو جاگنا گیا ہو سکیا ہویا کیا ہو سکیا وہ حد مک گئی درود آؤ دے تے پڑھنا بیعت آؤ دی کر گیا صدقے جاؤں ہو سکیا درود آؤ دے تے پڑھنا مان نونو گیا تسلیم تے انہوں کرنا جدے تے درود ہے ہو سکیا کدے تے درود ہے ادھر اشارہ کدھر جدھر زہرہ دا لال کھلوتا سی 3 دن دا پیاسا آندھا ادھر تے درود نہیں پڑھتے اسی روز اسی روز ادھر تے درود نہیں پڑھتے میں جدو آیا ایک مہربان نے میں نو اولاد واسطے دعا واسطے آکے خالق کائنات انہوں دی ارتجا پوری فرمائے انہوں دی دعا پوری فرمائے بچیاں دے رشتے دے متعلق بندے پریشان نے خالق کائنات انہوں نے حضرت علی تے بطول دا صدقہ اچھا سبب بنائے عزت دے والے کردے میں بیٹی جا کے آباد ہوئے میں دعائی کر سکنا میرے عزیزو دکھ اکلتا ہے جنہوں لوکی منتے ہیں جی دی بیعت کر دے وہ تو بیعت ہی وکری ہے معصوم دی ایتھے بندے بیعت نہیں پیر دی کر پیران دی بیعت کر دے پیران دی حویلی چ بیٹھے ہون پیر بیٹھے ہون مجید مرید انج ہون عرس ہوئے میلہ ہوئے بندے بیٹھے ہون ایک بندہ آ کے وچ اعلان کردا ہے کہ بھائی جی پیر زادی آن لگی ہے تے انہاں جانا کدھر ذرا باہر بندے منہ پھیر کے بہ جانا تے پچھوں دی مرشد زادی گزر جدو منیا ہوئے نا ادو پیران دیاں پتران دا بھی حیا کریدا ہے ادو پیران دیاں تیاں دا بھی حیا کریدا ہے دکھ صرف ایک گل دا لگدا ہے افسوس ہے یار مصطفیٰ تو وڈا تے پیر ہی کوئی ایتھے لوکاں پیر دی تھی گزر دی ہوئے تو لوگ تھلے منہ کر لیندے نے میں ایک ایسی سید زادی نو جاننا جنہاں دے اسی مرید سانو جی قبلہ وہ جڑے سن بے جی سی اندر بے جی جڑے بزرگ سن انہاں دا ایتھوں تک قبلہ انہاں دا پردہ ہوندا سی ایتھوں تک سڑک تے جاندے ہوندے سن سارا پنڈ والے سنتاں دا سی میں اکھاں نال ویکھیا ہے او ایتھے رہنا بی جی آوندے پے بے جی تے جتے تسی بیٹھے ہو نا ایتھے کر کے بندہ زمین تے ہاتھ رکھ کے آندا سی سلام ہے بے اوتھے تھلے زمین تے ہاتھ رکھ کے میں ویکھیا بندے اہل سنت بندے بے جی سلام وہ پردے دے اندر لمبی چادر ہوندی سی وہ وچوں ہاتھ انج کر کے آندے سن پلاؤ کسے تی جرت نہیں پئی
کہ بی بی زینب نو انج سلام کرے کہ زہرہ دی تھی دے منہ چوں نکل جاؤ تہاڈا بھلا مولا تانوں جزا دے بازاراں تے درباراں وچ او بیبیاں یار او بیبیاں اللہ اکبر کبیر میرے عزیزو میں سوچنا کہ کتھوں ایک روایت پڑھا تے تہاڈے کول اجازت لواں چلو وہی پڑھ دینا جڑا میں اج کل پڑھ رہا وہ ایک ہی جملے نال آنسو آ جاندے نے تو میں سمجھنا کہ اس ویلے مینوں ویسے بھی 54 منٹ ہو گئے نے 5-6 منٹ باقی نے ہر علاقے چ میں روایت پڑھ رہا پتراں دے کپڑے پھٹ جان تے بندے برداشت کر پتراں دے کپڑے پھٹ جان تے بندے برداشت تی دے پھٹے کپڑے بندہ برداشت پتر آکھے نا میں نواں سوٹ لینا ابا آندا میرا ہاتھ سوکھا ہوندا تو میں لے دیاں گا سوڑا نہ پڑو تی آکھے نا ابا میرے کپڑے پھٹ گئے بہت سیدھا ہو گیا سیدھا بندہ دکان تے جاندہ غریب بھی ہو گئے آندا 2 سوٹ ادارے دے دیں بہت جلدی پیسے واپس کر دیں وہ آندھیں تو تے کدی ادار لیا نہیں آندھا یار چپ کر میں نے تی آکے پتران دی لوکی موڑ دے رہے تیاں دی لوکی نہیں موڑ دے یہ جڑیاں ساڑیاں تیاں نے یہ شادی تے تسی اگر غور کرو گے نا تے 2 باری 3 باری لباس تبدیل کر دیاں شادی والے دن اسی ایک لباس جانے ہیں تو ایک چیز واپس آنے میں بیٹی نال لے گیا شادی تے میں واپس آنے لگا تو میں کیا بلاؤ بیٹی میں جانا وہ آئی تک کپڑے اور پائے سن میں حیران ہوں کہ میں کیا توں بیٹا میں تو لبدا پھردا سا تو کپڑے ہی بدل رہا ہو سکیا ابو سارے بدلے ساریاں نے بدلے ساریاں نے بدلے میں وہی وڈی تو آ کے پوچھا پہن میں کیا پیا جی گل تو دسو اسی جو مرد ایک لباس جا کے سارے دن واپس آ جانے ہو سکیا ابو کئی باری تو نا پہلے ٹائم اور پائی دینے روٹی دے ٹائم تے اور پائی دینے تے تو بری شری بخان لگ دے تو اور پائی دینے میں کیوں بیٹی وہ گل تو دس وہ میں ساری گل تو بعد جڑا نتیجہ کڈیا نا وہ کوئی عیب والی گل نہیں یہ صرف دس دیاں پھردیاں نے میرے پیکے بس ترے باری لباس بدل دیاں نے مولا تو جزا دے منگ کے بھی بدل دیاں نے بڑے کر جاندیاں نے آندیاں نے ایک سوٹ 2 مینوں دے دیو میں دوبارہ دھو کے استری کر کے واپس کروں گی میں شادی ویکھ کے آواں گی نوجوانوں شریف زادیوں تے غصہ نہیں کرنا کدی یہ پیکیاں دی عزت بچاندیاں منگن دیاں نے کدی یہ سوریاں دی عزت بچاندیاں منگ دیاں نے منگ کپڑے پاندیاں نے کدی سمجھ نے میں ثابت کرنا ہے میرے ہاں ویرا میں سوکھا رکھے ہے کدی ثابت کر دیاں نے میرے سوریاں میں سوکھا رکھے ہے قرآن کھلا میرے سامنے جیڑی حشر والے دن اسے کڑتے میں اٹھے گی نا جدت اکبر دا خون ہے جدت شبیر دا خون ہے جدت اپنے سر دا خون ہے اس بی بی دے نہ سورے غریب سر نہ بیٹے غریب میں اس شہزادی دا آج کل ذکر کر رہا مجلساں چ جیٹھ دیاں مجلساں چ جدا کرتا کربلا دی دیگر نو سڑ گیا ایک بی بی دا لباس سڑیا نا نالین صاحب دے سڑ گیا بستر حضرت سجاد دا سڑ گیا حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ دا کرتا سا کنے بجایا بی بی پاک بجایا مولا سجاد بجایا انہوں نے پتا حد مک گئی ہے یار اس سڑے کرتے نال بازار چوں بھی گزر گئے درباراں چوں بھی گزر گئے زندان میں اس سڑے کرتے نال بی بی آ گئی جڑا دکھ دا جملہ میں پڑھن لگا نا جدن بی بی پاک دا آخری ویلا آیا نا بھرا نال سکا ہو گئے تے بھین دا کرتا سڑیا اج دا نہیں اینی دیر دا سڑیا ہو گئے جدوں بی بی دنیا چھڈن لگی ہے نا سڑے کرتے نو پھڑ کے حضرت سجاد فرماندے نے ایڈے غریب تے اسی نہیں سی تیرے پیو دے جوڑے عرشتوں میں آباد رہو گا بی بی بھی پھر اگر جملہ کمال فرمایا ویر جب میں اگلی زندگی کربلا تو بعد اس سڑے چکڑ چھڑی ہے نا مانگ کے کفر نہ پائی میں رسول دے سامنے میں نبی دے سامنے پیش ہونا تیرے دین واسطے کہے رونی تیری ہونا دکھ دا جملہ پڑھن لگا کوفے دے بازار چو پھوپھی دے گھر چ باما پا کے بی بی گزر دے سن پہ اونٹتے مومنہ دا گھر آ گیا تے کنیز دا گھر آ گیا اپنی دا مختصر کرن تے بی بی شادی ہوئی آپ کی تھی پڑھایا بھی آپ سی نکی ہوندی آئی سی جوان شادی تو کر کے کوفے دے بی بی واپس چلے او دے کار دے اگوں گزرے تو دی 5 سال دی بچی ہو گئی سی وہ ٹول سن کے چھت تے آئی تے سدھے جناب سکینہ تے نظر ادو میری مخدومہ پئی وڈی بی بی نو فرماندے سن اماں پانی ہو گئے نا تے ایک کوٹ میں پینا چاہنی تے جے میری گلے دی رسی کچھ
تے میں بابے دا منہ ایک باری دیکھنا چاہوں. بابے دا منہ پانی پھوپھی 4-5 گلاں سن کے تھلے آ گئی. ماں نو کہن لگی اماں چھت تے آ. جدوں اس آکھیا نا چھت تے آ ماں نے نال لا لیا تو کہنے لگی بیٹا مینوں کدی کہ چھت تے جاندے ویکھے کدی مینوں بازار سودے واسطے جاندے ویکھے. اس آکھیا نہیں اماں تو واقعی نہیں جاندی تے کیوں نہیں جاندی؟ اس آکھیا پتر تو اجے چھوٹی ہے وڈی ہوے گی تے تینوں پتہ لگے گا. اس آکھیا اماں اج مینوں دس تو کیوں نہیں جاندی؟ اور سر چوم کے آکھیا بیٹی میں مدینے والی بی بی دی کنیز میں وہ ویڑے چ پڑھی ہاں. تینوں کی پتہ ہو گئی کہ میں علی دی دھی دی نوکرانی ہاں؟ میں غیر مرداں دے سامنے کیویں جا سکنا؟ اس آکھیا تینوں اس بی بی دی قسم ہے. قسم تو بے عیب دی کھادی جاتی ہے. اس آکھیا تینوں اس بے عیب بی بی دی قسم ایک باری چھت تے آ. ماں نے نال لا لیا تو کہنے لگی تو روندی کیوں ہے تو مجبور مینوں کیوں پی کرنی ہے قسماں دے کے؟ کہنے لگی اماں بس اتنے وہ دل ہی بہ گیا. اس آکھیا اماں قیدنا ہے چک میری جڈی قیدن آئے آکھن والے 2 جملے باقی نے 1-1.5 منٹ جو مکمل ہو جاتی. اس آکھیا کہ میرے جڈی قیدن ہے وہ حالات جڑے میں ویکھ کے آئی ہیں نا اماں میں تینوں لے کے جانا بھاویں کنیاں قسماں تینوں دینیاں پین. ماں نے پوچھا گل تے دسنا 2-3 گلاں کیتیاں نے دل قابو کرنا. کہنے لگی اماں جڑی چھوٹی قیدن ہے نا او دا پیو کسے قتل کر چھڑیا او دے دور کسے کنڈے بند رہے نے تے آنج لائے نے کان پھٹے نے کنا تے پٹی کوئی نہیں ہاتھوں دے پیچھے بدے نے. آخری گل کہنے لگی اماں انہوں پیاس بھی لگی ہے. پھر آخری گل انہیں ماں نال کیتی ہے تے میریاں بہناں تے بیٹیاں چھیتی تہاڈے نال سمجھ جانیاں. ماں نوں کہنے لگی اماں ایک گل پوچھو. اس آکھیا پوچھ. جتھوں دا میں پڑھیا میں خوش کاکھ نال پڑھ ہی نہیں سکیا. اس آکھیا اماں جدوں کمیزاں پھٹ جان یا سڑ جان پھر کپڑے بدل نہیں دینے نا. تو سا کوئی نہیں سنے ہو. کہنے لگی اماں جدو کمیز پھٹ جائے یا خراب ہو جائے پھر بدل کے دوجے کپڑے پائی دینا. سادات مینوں خصوصاً عزادار معافی دینا. کہنے لگی اماں چھوٹی قیدن کو بدلن والا کپڑا کوئی انتہائے غربت دی انتہائے او دے کول بدلن والا کپڑا کوئی نہیں. اگلی گل اس کیتی ہو سکے اماں میرے سارے کپڑے انہوں دے او دا قد میرے جنہ انہوں پورے آ جان گے. ماں نے دھی نوں پانی پھڑایا چولی وچ روٹیاں تے کھجوراں رکھیاں تے کچھ کپڑے رکھے. کدے دھی دے چھت تے آئی ایدا پہلا قدم چھت تے آیا تے شبیر دے منہ تے نظر پئی. پاویں خون بڑا سی ریت بڑی سی زلفاں بکھریاں سن. دھی نوں آکھن لگی مینوں تھلے لے جا میں مک گئی. دھی کہنے لگی اماں ہویا کی؟ کہنے لگی پتہ نہیں مینوں کی ہویا میں اگے نہیں جانا. کہنے لگی اماں آؤ سامنے قیدن چھوٹی ان سامان دینے تو واپس ٹر جانے اساں کو زیادہ دیر کھلونا ہے. جڑی میں دکھ نال گل کرن لگا نا قبلہ اشارے دی مینوں معافی دینا. بنیرے دے نال اونٹ سی تے بی بی پاک دے ایتھے ہتھ بدے سن تے سامنے چٹیاں والاں دا پردہ سی تے جتھے وال پہ مکدے سن اوتھوں خون دے قطرے پہ ڈگدے سن. انہاں ماریا سی لوگاں بی بی پاک نوں. دکھ مینوں اے کھا گیا کنیز بنیرے دے کول آنج کھلو گئی تے بی بی آنج بغیر چادر تو اوتھے کھلو کے کنیز دی آواز آئی بی بی میری دھی نے مینوں میری مرشد زادی دا واسطہ دیتا ہے ورنہ میں چھت تے آن والی نہیں میں بازار ویکھن والی نہیں میں تے کدی سودا خریدن واسطے نہیں گئی میں وڈی مرشد زادی دی کنیز ہاں تے پردہ دار ہاں. جدو بازار وچ بی بی سنیا نا کنیز پہ جاندی ہے میں پردہ دار ہاں. بی بی فرماندی ہے کون تیری مرشد زادی جدے واسطے نو رد نہیں کر سکی؟ کہنے لگی ایڈے برے ماحول چودہ نام ہی نہیں لانا چاہیے. صدقہ جانا آخری گل ہے جناب جیڑے والے بی بی آکھا چل نہ دس چولی چ کی ہے. کہنے لگی یہ پانی دھی نوں پیا لے اور روٹیاں کھا لو تے کھجوراں تقسیم کر لو پردیسی ہو. جتھے کھلی ہے نا گل ایڈا وڈا وین میں بی بی دا مقتل چ بھی نہیں پڑا جیڑا اچھی وین زہرہ دی تھی نے پیو نال تھوڑا بولن والی ایڈی اچھی وین کیتا ہے کوفے دا بازار. بی بی آکھا تیری چولی چ کی؟ کہنے لگی میری دھی تے دھی نوں ویکھ گئی سی او دا کرتا کوئی بدلن والے کپڑے کوئی نہیں سڑیا کرتا پا کے بچے تسی یہ کپڑے لے لو تے دے کپڑے بدل لو. آزادارو جڑے ویلے اس آکھیا نا کپڑے لے کے تے اپنی دھی دے کپڑے بدل لے لکھیا اونٹ دی کوہان تے بی بی نے ٹکر ماری تے بدے ہاتھاں نال بی بی نے اونچی فرمایا یا اہل الکوفہ صدقہ دو
ہوئی تے منہ تے پٹ کے آندی ہے مینوں چڑھ دی شک پہ گیا سی مینوں چھتی دس تم کون ہے بی بی فرمایا ام حبیبہ میں زینب اجڑ گیا ہی میرا بطول دار رول گیا نیتیاں زہرا دیا اینا اینا عباس ابن علی بی بی عباس کدھر گیا ہے فرمایا نوگ دے حسینی کوڑے دی گردن میں عباس شبیر نہیں برامد کھڑی کنے کڑانی مومنین اکرام تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے عمدۃ الذاکرین ذاکر خوشمیاں جناب قاظم مختار بھوکر صاحب اور ان کے بعد مصور غام